کتاب مقدس میں سے دانیل کے 6 باب کی تلاوت۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، اب تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی، تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا، اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اب تک جیتا رہے۔ میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ پس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو اس ماند سے نکال لیں۔ پس دانیل اس ماند سے نکالا گیا، اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا، اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے، اور اس سے پیشتر کے ماند کی تہہ تک پہنچے۔ شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزون ہو۔
میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان و لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ آمین۔